لوگ موٹیویشنل اسپیکرس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں جی، باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرنے کے اتنے لاکھ چارج کرتے ہیں. بلکہ آن اے لائٹر نوٹ کچھ لوگ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اور یہ پرانی بات ہے، میرے ذہن میں بھی بات بیٹھ گئی. کسی نے کہا جی شاہ صاحب کے ساتھ نا ایک واقعے کے علاوہ، یعنی پریگننٹ ہونے کے علاوہ ہر واقعہ پیش آیا ہوا. اچھا میں نے بھی یہ سوچا، میں نے کہا یار بات تو ان کی ٹھیک ہے، شاہ صاحب ہر کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے کچھ لوگ جاننے لگے اور میں بات کرنے لگا تو پھر میں نے دیکھا یار یہ سارے واقعہ تو ہر بندے کے لائف میں پیش آئے ہوتے ہیں. دا ڈفرنس از اونلی کہ کوئی پبلکلی آ کے بتا رہا ہے، کوئی نہیں بتا رہا، ورنہ ہر بندے کے لائف میں واقعات تو پیش آئے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا بتائیے پلیز کہ جو موٹیویشنل اسپیکرس پہ اعتراض ہے اس کو آپ کیسے دور کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں حافظ صاحب، اس میں دو ہیں اس سوال کے حصے. ایک تو میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوچھا، اور جب بھی کوئی میرے سے بات چیت کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، میں ضرور جواب دیتا ہوں. ایک تو یاد رکھیے کہ فیمس ہونا اس کی ایک پرائز ہے. جب آپ فیمس ہیں، آپ کے ساتھ سچ جڑے یا جھوٹ جڑے دونوں ٹیگ ہو جاتے ہیں. دونوں ٹیگ ہو جاتے ہیں. اچھا اس سماج میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، تحقیق کا مزاج نہیں ہے. بالکل جو بھی چیز جڑ جائے گی لوگ اس کو ایز اٹ از کیری کر لیں گے. اب مثال لے لیجیے کہ میرے زندگی کے تجربات، مشاہدات، آپ خود بہاولپور سے بلانگ کرتے ہیں، کسی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، ایک بڑی اسٹرگل کرنے والی کلاس سے آپ نکلے ہیں. میں خود ایک لوور مڈل کلاس پرائڈ سے بتاتا ہوں بالکل کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک جاب کرتے رہے ہیں وابڈا ہاؤس میں، اور ہم لوگوں کو بڑی دو جابس کر کے ہمیں پڑھایا ہے. بڑی محنت انہوں نے کی اور مجھے خود بڑی محنت کرنی پڑی، ٹیوشنس پڑھاتے پڑھاتے یہاں تک میں پہنچا ہوں. جب ایک بندے کی زندگی میں اتنی اسٹرگل ہوگی تو یقیناً اس کے پاس واقعات، مشاہدات زیادہ ہوں گے. دوسرا حافظ صاحب، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن یہ رائے میرے ارد گرد کے سب محبت کرنے والے دوست یہ میرے بارے میں دیتے ہیں کہ میں عام لوگوں سے زیادہ محنتی انسان ہوں. میں اپنے وقت کو بھرپور استعمال کرتا ہوں. یقین کیجیے پورے دن کو بھرپور استعمال کرتا ہوں. صبح سے شروع کر کے شام تک، رات تک کا جو وقت ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں بہترین کر سکتا ہوں، جتنے رنگ بھر سکتا ہوں آج کے دن میں بھروں. تو ایک بھرپور جب آپ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ینگ ایج میں نام بھی دے دیا. میری عمر صرف 35-36 سال تھی جب میں فیمس ہو گیا، وائرل ہو گیا. اس سے پہلے ذرا ذہن میں رکھیے میں ایک ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر ہوں. ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر جو گلی محلے کی چھوٹی سی اکیڈمی اور اسکول چلا رہا ہے، اور وہاں سے ایک دم سے اللہ تعالیٰ اس کو نیشنل فیم دے دیتا ہے. پھر وہ ٹریول کرتا ہے. میں نے کتنی دنیا دیکھ لی سر، تقریباً 2 درجن ملک دیکھ لیے. اور یہ سارا جو ایکسپوجر ہے یہ پڑھانے کے دم سے ہے. میں بنیادی طور پہ استاد ہوں. امید کی بات کرتا ہوں، خیر کی بات کرتا ہوں، خیر کو پریچ کرتا ہوں، خیر کو سکھاتا ہوں، خیر کے بارے میں ایک اوپینین رکھتا ہوں اور مثبت بات کو پروموٹ کرتا ہوں. دیکھیں اتنا سبسکرائب میں نے کسی کی ٹرولنگ کر کے، کوئی نیگیٹو نیوز سے، کوئی فیک نیوز سے، کوئی انٹرٹینمنٹ سے، کوئی ناچ گانے سے، کوئی شغل لگا کے تو اچیو نہیں کیا. پازیٹیو کنٹینٹ کو آپ جانتے ہیں کتنی محنت سے پروڈیوس کیا جاتا ہے. مثلا آج صبح سے میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں نے پڑھنی شروع کی، اور وہ آیت جو ہے وہ ہے کہ اور تمہیں تمہارے پیسے کے obsession نے اندھا کر دیا، غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے. اب یہ ان قریب اس پہ میرا ایک لیکچر دیکھیں گے. اب مجھے کتنی اس کے پیچھے محنت کرنی پڑی ہے. میں نے سائیکالوجی آف obsession پڑھنی شروع کی، اور میں نے قرآن پاک کے ان الفاظ کے پیچھے جو ماخذ ہیں، مدر ورڈز ہیں، ان پہ غور کرنا شروع کیا. ایک پورا تھیم ڈرا کیا، پھر اسے اپنی زندگی سے ریلیٹ کیا کہ یار ہم کہاں غلطی کرتے رہے، جہاں کوئی obsession آ گیا اور ہم فیصلے ٹھیک نہیں کر سکے اور ہمیں آگے دیکھنا چاہیے تھا، اس کو غلط فیصلہ کر دیا، ویژن بیس نہیں کیا، آخرت بیس فیصلہ نہیں کیا. تو یہ سارے زندگی کے تجربات، مشاہدات. اگلی بات آپ دیکھیں حافظ صاحب، میں نے کبھی بھی اپنے چینل پہ کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا لائک کریں، سبسکرائب کریں یا فارورڈ کریں. ٹھیک ہے، نیور. میری کسی ویڈیو میں آپ، ہاں دوستوں کے لیے میں کر دیتا ہوں. میرا کوئی بھی دوست آپ کہیں گے، کوئی بھی کہے گا، میں کہوں گا جی ان کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. کسی دوست کے لیے کرنا، اپنے لیے نہیں کیا. اب سر دیکھیں میرا اگر کانٹینٹ وائرل ہوا، پھیلا، یہ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل. بے شک آپ جانتے ہیں، دیکھیں کانٹینٹ پہ کمپرومائز ہی نہیں ہوتا. اگر وہ ریلیونٹ ہوگا تو خود بخود وائرل ہو جائے گا. اب مثال ہے، ایک واقعہ ہے، مثال کسی نے کبھی اس جملے سے بھی پہلے ایک دفعہ اعتراض، کسی نے پورا بلاگ لکھا میرے پہ. بلاگ تھا میرے، میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا والد صاحب کو گلے لگانے والا، بڑا جذباتی سا واقعہ تھا. اچھا انہوں نے کہا یہ کسی فلم کا سین ہے، تو اس نے بندے نے، وہ سچا واقعہ، میرے والد صاحب اس کے گواہ ہیں، حیات اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو جو واقعہ میرے ساتھ ہے میں نے کوٹ کر دیا. اچھا اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ فیمس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ آپ کو ملتے ہیں، لوگ بھی واقعات شیئر کرتے ہیں، آپ وہ بھی بتاتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے والد صاحب والا واقعہ، میرا بہت دفعہ دل کرتا ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی. وہ نا ایک عجیب سا ہے یہ جو آپ نے والد صاحب والا بات. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم باپ کو جا کے گلے لگانا، پیار کرنا، یہ ٹرینڈ میں نہیں ہے. آپ کے دل میں بہت محبت ہوگی لیکن ہم اس کو فیلنگ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ کے اس میسج سے کتنے لوگوں کو یہ بھی فائدہ ہوگا، کتنے لوگوں نے جا کے کیا ہوگا. مجھے بڑے ایسے لوگ ملے جنہوں نے رو کے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا بچہ گلے ملنے لگ پڑا. کئی بچے ملے جنہوں نے کہا کہ کئی ایسے لوگ، میں نے سینئر لوگ دیکھے. یہ واقعہ جب میں کبھی سینئر، ایک دفعہ جوڈیشری کی کلاس میں نے واقعہ سنایا، پوری کلاس رونے لگ پڑی کیونکہ سارے جو ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد انتقال فرما چکے تھے.
تو میں وہ آخر میں جب میں نے کہا کہ یار دیکھیں بندہ ٹھنڈی مٹی کی قبر کے ساتھ کتنی باتیں کر سکتا ہے اور اپنے وہ دل کے جذبات کس کو سنا سکتا ہے, وہ ساری کامیابیاں پھر کس کو جا کے بتا سکتا ہے. پوری کلاس رونے لگ پڑی. تو یہ یاد رکھیے کہ اصل میں یہ جو ساری میری بات چیت ہے, میں اس طرح کی بات چیت میں گرو مانتا ہوں اشفاق صاحب کو. وہ کہا کرتے تھے جو عوامی بولی ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہے. تو میں نے اس میں کوئی ٹیڑھے منہ کے ساتھ انگریزی نہیں بولی, میں نے کوئی مشکل قسم کے فلسفے بیان نہیں کیے, میں نے تو وہ مشکل فلسفوں کو بھی ڈیلیوٹ کیا, ایزی کیا کہ ڈائجسٹ ہو سکیں, سمجھ سکے. اور آپ کو سچ بتاؤں حافظ صاحب, اگر ایکچوئل میں آپ کی اپنے دل کی بات کروں اور واقعی میرے کام کو کسی نے دیکھا ہے اور پھر کوئی رائے دے رہا ہے, نہ کہ سنی سنائی بات سے وہ کمنٹ کر رہا ہے, اگر میرے کام کو دیکھا جائے تو وہ ایتھکس کی موٹیویشن ہے, وہ ویلیوز کی موٹیویشن ہے, وہ پرنسپلس کی موٹیویشن ہے, وہ اچھائی کی موٹیویشن ہے. میں نے نہیں کہا کہ جی 150 پیسہ کمانا, یہ میں نے بات نہیں کی. اگر میں نے کہہ لیجیے ایک سمپلسٹی کو, سادگی کو اپنایا ہے تو کسی حد تک اس کو فالو بھی کیا. مثلاً اب کسی دیکھنے والے کے لیے شاید وہ لگژری ہو, لیکن میرا وہ شاید ممکن ہے میانہ روی ہو میری. تو یہ بڑی کمپیریٹیو چیز ہے کہ ایک سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے کہتا ہے یار بڑا امیر ہے, موٹر سائیکل والا دیکھتا ہے گاڑی والے کو تو وہ سوزوکی والے کو کہتا ہے یار یہ کتنا بادشاہ ہے. سوزوکی والا ہونڈا والے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار مجھے تو اس کی ہیں. ہونڈا والا دیکھتا ہے جناب اوپر اپنے فارچونر کو تو وہ کہتا ہے یار کیا بات ہے. وہ اس سے اوپر دیکھتا ہے ایس کلاس کو, ایس-400 ایس-500 کو, وہ کہتا ہے یار کلاس تو مرسیڈیز کی ہے بیسیکلی. یہ بڑی کمپیریٹیو چیز ہے. تو آپ سے نیچے والا وہ جب بھی آپ کو دیکھے گا وہ ایک اوپینین بنائے گا, اوپر والا دیکھے گا وہ بھی اوپینین بنائے گا, برابر والا بھی ایک اوپینین بنائے گا. لیکن یہ سب کی سب چیزوں کو میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں ریئلی. جب مجھے کوئی اس طرح کی چیز سینڈ بھی کرتا ہے, میں نے آج تک ریئیکشن نہیں دیا, میں نے مائنڈ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں.